الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحزنون. صدق الله العظيم. آپ حضرات کئی گھنٹوں سے مسلسل اپنے قدیم دینی ادارے کی دعوت پر یہاں حاضر ہیں اور بہت ہی قیمتی باتیں اپنے اکابر علماء اور طلباء کے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس پروگرام کو بے حد قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ دینی ادارے جن بڑوں نے قائم کیے تھے، آج ان میں سے اکثریت اس دنیا سے جا چکی۔ انہوں نے جس سبق کے ساتھ اس دین کے اداروں کو قائم کیا تھا، الحمدللہ آج ان کا وہ خواب اور ان کی وہ فکریں شرمندہ تعبیر کی شکل میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کے ذریعے سے ان میں ایمان اور علم کو پیدا کرنے کے لیے ان اداروں کو اپنا سرمایہ سمجھا اور بڑوں کی اس امانت کو خیر و خوبی کے ساتھ آگے تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ان اداروں کی آگے بھی حفاظت کرنا۔ یہ دنیا کبھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی رات بڑی، اور یہ دنیا ایسے ہی، یہ رواج ہے، اس کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک طاقت کو یہاں ٹکاؤ نہیں دیا۔ بڑے بڑے آئے اور اپنی سوچ اور فکر کو انسانیت کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہماری سوچ اور فکر لوگوں کے اوپر لاگو ہو جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں آئیں اور انہوں نے آنے کے بعد اپنی ساری صلاحیت لگا کر اور ساری توانائی اور طاقت لگا کر اپنی سوچ اور فکر کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنا چاہا، لیکن ظلم کی زندگی بہت بڑی نہیں ہوتی۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا اور پڑھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی آئے اور آنے کے بعد ایک مدت تک ان کا ڈنکا بچا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کام بھی ختم ہو گیا اور نام بھی ختم ہو گیا۔ یہی دنیا کا حال ہے۔ سچی اور سچائی ہمیشہ سر چڑھ کر بولتی ہے، اور وہ آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ جو سچائی کی اتباع کرتے ہیں اور سچائی کو اپناتے ہیں، سچائی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سچائی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا، اور ہم نے اپنے اساس اور اپنی بڑوں کی امانت کی حفاظت کی۔ اس امانت پر مسلط ہو کر ہم بیٹھ گئے، اور انہوں نے اس امانت کی ہم نے حفاظت کی، اپنے بچپنے اور جوانی کے ذریعے سے، اپنی ہمت اور طاقت کے ذریعے سے اس اساس کی حفاظت کی۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کے ادارے اور قرآن کی تعلیمات، قرآن کے
اسرار اور رموز آج ہماری قوم کے اندر زندہ و تابندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور اسی طریقے سے ہماری آنے والی نسلیں، ہماری قومیں، ہمارے افراد، ہماری جوانی، ہماری ہمتیں، ہماری طاقتیں ان اداروں پر لگتی رہیں اور یہ ادارے اسی طرح روشن رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو علم و عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔